جو کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں اسے چھوڑوں، لیکن ازدحام ہوتا ہے، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم پکڑے، اس وجہ سے انسان کو ہٹنا پڑ جاتا ہے، ورنہ وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر حج مبرور نصیب ہو گیا تو نبی نے فرمایا حج مبرور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اگر نصیب ہو گیا تو جنت اس کا بدلہ ہے، اور حج مبرور اگر نصیب ہو گیا آپ لوٹے تو آپ اس طرح لوٹے ہیں کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور سمجھ جائیے سب گناہ دھل جاتے ہیں اگر حج مبرور نصیب ہو گیا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ یہ جان اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہیں، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان بھی اللہ کی ہے، یہ مال بھی اللہ کے ہیں، اور اللہ نے اس کے عوض میں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اگر گناہگار ہیں اللہ ہمیں گناہوں کی سزا دے کر جنت میں ڈالے گا، اللہ چاہے تو بغیر سزا کے بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اگر حج مبرور نصیب ہو گیا تو نبی نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، اور انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ حج کا، انتہائی اہم فائدہ دوستو، کہ اگر حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا شمار حاجیوں میں ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا، یہ فضیلت نہیں تو کیا ہے ذرا بتائیے، کتنی بڑی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور جہاد کے بعد حدیثوں میں آیا ہے ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت جو بتایا ہے وہ حج کو بتایا ہے۔ دوستو حج کے بہت فضائل ہیں، اور حج کی جب گفتگو ہوتی ہے تو طبیعت نہیں چاہتی اس گفتگو کو چھوڑا جائے۔ منظر جو سامنے آ جاتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی وہ آیتیں جو قرآن نے کوڈ کیے، وہ آیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر ان واقعات سے واقعات سامنے آ جاتے ہیں، زمزم کے پاس پہنچیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تڑپنا، ایڑی کا رگڑنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر مارنا اور زمزم کا چشمہ نکلنا، پورے واقعات اسکرین کی طرح نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ جائیے، سعی کیجئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کیسے دوڑ رہی تھی کہ 2 قطرے پانی کے مل جائیں، وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ قربانی کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے لٹایا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پورا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ رمی جمرات کیجئے، شیطان کو کنکریاں ماریے، پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے کہ ایک والد اپنے لڑکے کو لے جا رہے اپنے خواب کی تکمیل کے لیے، شیطان راستے میں بہکاتا ہے، نبی کو بہکا سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو تو ہمیشہ بہکائے گا۔ حج کی کہانی، حج کا واقعہ، حج کی تاریخ، حج کا منظر، حج کا سفر نامہ، ایسے موضوعات ہیں دوستو کہ بیان کرتے جائیے، سنتے جائیے۔ اگر سچا عاشق ہے، وہ عاشق حرمین کہا جائے، سچا جذبہ ہے تو بیان کرنے والا بھی نہ تھکے گا اور سننے والے بھی نہ تھکیں گے۔